اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل جس طریقے سے یہ کرونا وائرس جیسی وبا آئی ہوئی ہے تو بہت سے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مصائب، یہ آفات، یہ آلام، یہ وبائیں، بلائیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اور اگر یہ آ جائیں تو ان کا علاج کیا ہے۔ دل و جان سے پیارے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا قرآن حکیم کی سورہ ملک کے اندر ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات اقدس، یعنی اللہ رب العزت، کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ زبردست بخشش والا ہے۔ زمانہ آدم سے لے کر آج تک انسان پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو آزمائش کے علاوہ کچھ اور ہو۔ قرآن حکیم کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد ہوتا ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے موسیٰ علیہ السلام کے 70 آدمیوں کی، اور پھر فرمایا سورہ بقرہ میں، آزمائش کرتے اللہ مومنین کی خوف، بھوک، جان و مال کے نقصانات اور ثمرات کے نقصانات سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصانات سے تمہاری آزمائش کریں گے، آزمائش کریں گے تمہاری۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں سے، جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جو صبر کے ساتھ ان مصائب کا، آفات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، آپ جب یہ مصائب، یہ مصیبتوں کی گھڑیاں ان پر آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی بات، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب رب کا مال ہے، وہ جب تک چاہے، جیسے چاہے، جس حال میں چاہے زندہ رکھے، اور جب چاہے جیسے اٹھائے، جہاں چاہے جس حال میں وہ اٹھا سکتا ہے، بلا سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یہ رب کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ زندگی ہو تو عزت اور ایمان کی، موت ہو عزت اور ایمان کے ساتھ، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ رکھے، اور جب بلائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین اسلام پہ زندگی گزارنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ جب بلائے تو اللہ تعالیٰ ایمان پہ بلائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، آزمایا تھا یوم بدر، آزمائش تھا یوم بدر مومنین کے لیے ان کی بھلائی کی خاطر، اور آزمائش تھی اہل کتاب کی جب فرعونی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، آزمائشی کی خاطر اللہ نے چند لوگوں کو مال و دولت دے رکھی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اصل حقیقت، اصل سچائی تو
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا مالک و خالق ہونا، الہ واحد ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی حقانیت اور سب سے بڑی سچائی ہے۔ جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے، جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، غربت کا، عمارت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے اور اللہ جس سے چاہے نعمتیں چھین لے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، ساری خدائی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اموال اور اولاد، جان و مال، اولاد عطا کی ہے، یہ سب بھی تو ایک آزمائش ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور آزمائش ہے تمہارے لیے اے مومنوں، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال۔ سورہ تغابن آیت نمبر 28۔ دل و جان سے پیارے بھائیوں، کبھی دولت و ثروت پریشانی کا باعث ہوتی ہے، اور کبھی غربت و افلاس، مقدمات، بیماریاں، کاروباری اور دفتری پریشانیاں وغیرہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا۔ کہیں دولت و ثروت راحت و آرام لے کر آتی ہے تو کہیں پریشانی۔ کسی کے حق تلفی اللہ نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے پھر یہ آلام و مصائب کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ آلام و مصائب اور تکالیف مومنین اور منافقین کے درمیان حد فاصل، ایک پہچان کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، جن میں کفار و منافقین کے لیے صرف گلے و شکوے اور مایوسی ہوتی ہے، مومنین کے لیے رشد و ہدایت اور رحمت اور بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ انسان کو سختی اور تکلیف میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی بیچ مصائب کے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مصائب میں الجھ کر رہ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اللہ کی مدد، دعا سے اور صبر و استقامت سے، کوشش سے ان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا اور وہ رب کی طرف رجوع کرے گا انسان، یا گناہوں میں لپٹا رہے گا، مایوس ہو جائے گا۔ انسان کو سختی اور تکلیف میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ یہ بات سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، گناہوں کی معافی مانگے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار پڑھے اور پاک اور مطہر ہو جائے۔ چنانچہ مومنین پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ صبر و صلات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یوں نفوس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر ہمت و توانائی اور قوت بھی پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب استقامت کے ساتھ مومن اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب و رضوان نصیب ہوتا ہے۔ اور مومن صادق تو وہی ہیں کہ خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، کہیں اور کسی حال میں بھی ہوں، سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل اور اس کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں سے پورا کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دکھ بیماری ہے تو میڈیکل سائنس کو بھول جائیں، یہ نہیں کہ کوئی طوفان ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی ذرائع اور وسائل استعمال نہ کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتیں، صلاحیتیں، مادی وسائل سبھی کو استعمال میں لاتے ہیں، ہمت کبھی نہیں ہارتے، مایوس نہیں ہوتے، اور نتائج خلاف خواہش بھی نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کی رضا میں خوش رہتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار
بندے بنے رہتے ہیں، شکر گزاری میں کمی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک چیز جو انہیں اپنے لیے پسند ہو مگر اللہ کو ان کے لیے ناپسند، تو بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کی پسند کے مطابق اپنی پسند کو ڈھال لیا جائے۔ کسی چیز کی شدید خواہش ہو اور آدمی یہ سمجھتا ہو کہ یہ چیز اس کے لیے بھلی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کے نہ ملنے میں بھلائی ہے۔ یوں مومنین آلام و مصائب کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہیں، بلکہ نعمتوں کی تکمیل کا باعث سمجھتے ہیں، کیونکہ مصائب میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے، طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور ہر اچھا انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اور یوں اس کا قلبی تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت خیز تباہی کو طبی امور کا فطری رد عمل یا محض اتفاق قرار دے کر مطمئن ہو جانا، بلاؤں، وباؤں، زلزلوں، طوفانوں، جنگی ہلاکتوں یا قحط سالی ایسے حادثات اور قیامت خیز تباہیوں کو صرف سائنس کے حوالے سے پرکھنا اور صرف فطرت کے تناظر میں ان کو دیکھنا، یہ ناسمجھی ہے۔ ایسے حادثات کو قرآنی تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ایسے میں خالق کائنات کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ جان و مال کا نقصان، آزمائش تو ہوتی ہے، قوموں کے لیے موت ہرگز نہیں ہوتی، تاں کہ کوئی قوم عذاب و ہلاکت، ذلت و رسوائی اور کمزوری و محکومی کا شکار ہو کر سروری اور سرفرازی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مایوس ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ قانون الہی یہ ہے کہ زندہ قومیں کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہتی ہیں اور مٹنے والی اقوام بھی کھلی دلیل کے ساتھ مٹائی جاتی ہیں۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، یہ دین فطرت ضرور ہے، اسیر فطرت ہرگز نہیں۔